السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ نساء آیت نمبر 22 سے شروع ہے۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اس کی حقیقی فہم کو ہم سمجھنے میں جو وضاحت کریں گے اسی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ درس کے دوران سوال نہ کریں اور اپنے موبائل بھی بند کر دیں کہ بیچ میں آواز نہ آئے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کی بات تھی اور برا راستہ غلط طریقہ تھا۔ اب کیونکہ ہمارے یہاں روایتوں کو سامنے رکھ کر ترجمہ لکھا گیا لہٰذا یہ بات ہے، اول تو جس سے باپ نے نکاح کیا ہوا شاید ہی کوئی 1-8% مشکل سے ہوگا جو اس سے کرتا ہو، پہلے ہی معاشرتی طور پر برائی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں بات کیا ہو رہی وہ دیکھیں۔ ولا تنکحوا، اور تم جذب ہونے کا معاہدہ نہیں کرو، ما نکح آباؤکم من النساء، جو معاہدہ کیا تھا تمہارے بڑوں نے خاص کمزوروں سے، الا ما قد سلف، صرف جو یقینی گزر گیا، انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ ہے حد سے بڑھا ہوا اور سخت بیزاری والی بات، وساء سبیلا، اور برا ایک راستہ۔ تو اس آیت میں جو اصل ہدایت ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے پختہ معاہدہ نہیں کرو جن سے تمہارے بڑوں نے پختہ معاہدہ کیا تھا کمزوروں میں سے، کیونکہ وہ کمزور تھا، انہوں نے کر رکھا تھا کچھ حساب سے۔ اب اگر ان کے اندر مضبوطی دیکھو تو تم رکھ سکتے ہو، اور اگر مضبوطی نہیں ہو تب تم ان سے پختہ معاہدہ نہیں کرو۔ ہاں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ حد سے بڑھنا ہے اور بیزاری ہے، کیونکہ یہ کمزور لوگ اگر آپ اس طرح آگے رکھیں گے تو وہ بیکار کا معاملات خراب کریں گے، اسی لیے اللہ اس کو کر کے وساء سبیل، یعنی برا راستہ ہے۔ یہ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بیٹیاں بہن کی بھانجیاں اور تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں ساس، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے صحبت کی، بس اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو کچھ گناہ نہیں ہے تم پر، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے پشت سے ہیں، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ بھی کیونکہ ہمارے یہاں روایتی ترجمہ ہے اور روایت کی روح سے ساری باتیں کی گئی ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ کے احکامات مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں صرف عورتوں کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے، یعنی مردوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ماں سے شادی نہیں ہے یا بیٹی سے نہیں ہے، بہن سے نہیں ہے، تو کیا عورتوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ باپ سے شادی نہ ہو، بھائی سے نہ ہو، بیٹے سے نہ ہو؟ وہ ہدایت کہاں ہے قرآن میں؟ تو یہ پھر اللہ کی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک جنس کو ہدایت دی جائے اور دوسرے جنس کو نہ دی جائے، یہ بات ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ حرمت علیکم، چھڑوایا جا رہا تم پر، اللہ کے احکامات مرد اور عورت دونوں کے لیے، دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ چھڑوایا جا رہا ہے تم پر، امہاتکم، تمہارا ماخذ، تم نے جس کو اخذ کر رکھا ہے، جس کو تم نے پکڑ رکھا ہے، جس کو تم نے اپنا ماخذ بنا رکھا ہے۔ اب جیسے آج مسلمان کسی نے حنفی مسلک کو اپنا ماخذ بنا رکھا ہے، کسی نے شافعی کو، کسی نے مالکی کو، کسی نے اہل تشیع کو، نہیں، ہر ایک نے اپنا ایک ماخذ بنا رکھا ہے۔ تو چھڑوایا جا رہا ہے تم پر تمہارا ماخذ، وبناتکم، اور تمہاری بنیاد جو تم نے بنیاد بنا لی ہے، اس بنیاد کو چھڑوایا جا رہا ہے، واخواتکم، اور تمہارا ہم مقصد ہونا جو تمہارا مقصد ہے، واماتکم، اب یہاں انہوں نے پھوپھی کر دیا جبکہ پھوپھی کی بات نہیں ہے، تمہارا عام ہونا، وخالاتکم، اور جو تمہارے گزر گیا، جیسے قد خلت گزر گیا آتے ہوئے، خالاتکم اسی سے یہاں انہوں نے خالہ بنا دیا، تو وہ جو تم پر گزر گیا ہے، وبنات الاخی، اور تمہارے مقصد کی بنیاد، اس کے بعد وہ بنات الاخت، اور تمہاری ہم مقصدیت والی بنیادی ہم مقصدیت والی جماعت، یہ پہلے وہ بنات الاخیر، یہ بھتیجیاں نہیں ہیں بلکہ یہ مقصد کی بنیاد ہے، اور اس کے بعد یہ انفرادی طور پر بات ہے، اس کے بعد یہ جماعتی طور پر بات ہے کہ جو تمہاری بنیاد کے اوپر، مقصدیت والی بنیاد کے اوپر جو جماعت بن گئی ہے، وہ امہاتکم، اور تمہارا وہ ماخذ، اللاتی ارزانکم، وہ جو کہ تم نے اسے یعنی چھیل کر واضح کیا ہے، کریت کر اس کو نکالا ہے۔ تو ارزا اصل میں سوال سے ننگا کر دینا اس بات کا، تو انہوں نے وہ پستان ننگا کروا کے دودھ پلا دیا۔ اس کے بعد واخواتکم، اور تمہارے وہ مقصد، میں نے رضاعت، اب رضاعت کا انہوں نے دودھ شریک بنا دیا، جبکہ یہ دودھ شریک کی بات نہیں ہے۔ رضاعت کہتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ جس کو آپ پرورش کرتے ہیں، تو تمہارے وہ ہم مقصدیت والے جن کی تم نے پرورش کی ہے،
وہ امہات نساءکم اور تمہارے وہ ماخذ جو تمہارے کمزوروں میں سے، وربائبکم اور وہ جو تمہارے ربوبیت کرنے والے ہیں، تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والے ہیں۔ یہ رب سے ربائبکم، اب انہوں نے یہاں بیٹیاں کر دی۔ اللاتی فی حجورکم، وہ جو کہ ایک آڑ میں، سخت آڑ میں، حجر کہتے ہیں سخت آڑ کو، پتھر کو بھی حجر کہا جاتا ہے، من نسائکم تمہارے کمزوروں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، وہ جو کہ داخل ہوئے ان کو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا، پس اگر نہیں تم ہو، داخل ہوتے ہو بہن ان کو، فلا جناح علیکم، پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وحلائل ابنائکم، اور اپنانے کو کہا گیا تمہاری وہ بنیادیں، الذین من اصلابکم، وہ لوگ وہ جو تمہاری مضبوطی میں سے ہیں، سلب کہا جاتا ہے مضبوط ہونے کو، تو انہوں نے وہ پشت بنا دیا۔ اس کے بعد ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع نہیں کرو دو ہم مقصدوں کے درمیان، الا ما قد سلف، صرف جو یقینی گزر گیا۔ دو مقصد لے کر لوگ چل رہے ہیں، ان دونوں کو اب جمع کر رہے ہیں۔ اگر مقصد ایک ہو، راستے کئی ہوں تو اس کو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مقصد ہی دو الگ الگ ہے، اس کو اگر آپ جمع کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر کوئی بھی کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، ایک ادھر کوشش کرے گا ادھر کوشش کرے گا، اس لیے جو یقینی گزر گیا وہ گزر گیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے رحم سے حفاظت کرنے والا۔ تو اس آیت میں جو اصل ہدایت ملی اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، یہ رشتوں کی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ سب کچھ ہے، تم پر چھڑوایا جا رہا ہے تمہارا ماخذ اور تمہاری بنیادیں اور تمہاری مقصدیت اور تمہارا عام ہونا اور تمہارا گزر جانا اور تمہارے مقصد والی بنیاد اور تمہارے مقصد والی بنیادی جماعت اور تمہارا وہ ماخذ جو کہ تم نے سوال کر کے ننگا کیا ہے، اور سوال کر کے ننگا کرنے سے تمہاری مقصدیت اور تمہاری کمزوری کی ماخذ جماعتیں، اور جن کی تم نے پرورش کی ہے، جن کی تم نے ربوبیت کی ہے، پروان چڑھایا، بتدریج آگے بڑھایا، کہ وہ جو کہ تمہارے کمزوروں میں سے تمہاری رکاوٹ میں ہیں، سخت آڑ میں ہیں، وہ جو کہ تم ان پر داخل ہوئے ہو، پس اگر تم ان پر داخل نہیں ہوئے پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور جسے تمہاری بنیادوں نے اپنایا ہے، وہ جو کہ تمہاری مضبوطی سے، تمہارے پشت سے ہے، اور یہ کہ تم دو مقصدوں کو اپنے درمیان جمع کرو، صرف جو یقینی گزر چکا ہے، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اور خاوند والی عورتیں حرام ہیں مگر کافروں کی عورتیں جس کے مالک تمہارے دانے ہاتھ ہو جائیں، تم مالک ہو جاؤ، یہ تم پر اللہ کا حکم ہے، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، بشرطے کہ تم چاہو اپنے مالوں سے قید نکاح میں لانے کو، نہ کہ ہوس رانی کو، بس تم میں سے جو ان سے نفع لذت حاصل کریں تو ان کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دیں، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کس قدر یعنی کہ یہ اللہ پر الزام تراشی ہے کہ خاوند والی عورتوں کو ویسے کہہ رہے حرام ہے، لیکن اگر تمہارے دانے ہاتھ مالک ہو جائیں تو ٹھیک ہے، تو کیا جنگ میں صرف آپ ہی فتح یاب ہوں گے؟ دشمن بھی فتح یاب ہو سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کی عورتوں کو اپنا لے جا کر کرے تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کے لیے؟ قانون اللہ کا انسان کے لیے تبدیل نہیں ہوتا ہے، سب جگہ یکساں ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں بھی کچھ عجیب سی ہیں جو ہمارے یہاں جنگوں میں ظلم کی وجہ سے رائج کیا گیا، کیونکہ یہاں عورتوں کو قیدی بنا لیتے ہیں، یہاں تو کوئی تخصیص نہیں ہوتی، چاہے شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، بڑے بچوں کی ماں ہو یا نہ ہو، بانجھ ہو، کوئی بھی ہو، یہ تو سب کو عورت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ جنگوں میں ایسا ہوتا رہا، یہ دنیا کہتی ہے، یعنی انسانوں کا یہ کہ وتیرہ ہے، یا انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس وہ کر لے، یہ حد سے زیادہ تجاوز ہے۔ تو اللہ وہ بات ہی نہیں کہتا، جس کام سے اللہ منع کرتا ہے اس کی اجازت کیسے دے گا، چاہے بے شک آپ کے دشمن کی ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، والمحصنات من النساء، خاص کمزوروں میں سے وہ جو حفاظت میں رہنے والی ہیں، حفاظت کرنے والی جماعت ہے، عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ حسن کہا جاتا ہے حصار میں رہنے والی محسنات میں وہ حفاظت کرنے والی جماعت تمہارے کمزوروں میں سے، کمزور ہیں لیکن وہ ایک جماعت بنا رکھیں کہ حفاظت کر رہے ہیں، چلو ہم باقی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، ہمارے پاس عقل کم ہے، ہم فیصلہ صحیح نہیں کر پاتے، تو حفاظت تو کر سکتے ہیں، یہ کام تو کر لیں گے، کمزور ہیں تو کیا ہوا۔ الا ما ملکت ایمانکم، صرف جو اختیار میں ہے تمہیں مانتے ہوئے، یہ یقین کسی غلام یا لونڈے کی بات نہیں ہو رہی، نہ لونڈی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دانے ہاتھ مالک ہو جائیں، تو جس کے بھی آپ مالک ہو گئے، کیا آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے ماتحت کوئی کام کرے تو کیا اس کے ساتھ بھی آپ یہ کام کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ کی پابندی ہے تم پر،
اللہ یہ پابندی لگا رہا ہے تو اللہ ایسی پابندی نہیں لگائے گا کہ وہ دوسروں کی عورتیں تو تمہارے لیے ٹھیک ہے تمہاری عورتیں نہ ہوں، ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اپنانے کو کہا گیا تمہارے لیے جو ورے ہے اسی سے، جو اس سے پرے ہے، دور ہے، ورے ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کو، محسنین غیر مسافحین، حصار میں رہنے کو علاوہ فضل اڑانے کے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ یعنی کہ بچے پیدا کرنے کے لیے مل رہے ہیں اور عیاشی کے لیے نہیں مل رہے ہیں، جو ان کا ترجمہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، پس جو تم جلد نظریہ حاصل کرو اس کے ذریعے۔ اب یہاں سے شیعہ متا کرا دیتے ہیں، منہن، ان میں سے، کیونکہ یہ بات جماعت کی چل رہی ہے۔ فاتوہن اجورہن فریضۃ، پس انہیں دو ان کا نتیجہ لازم کیا ہوا۔ حفاظت کرنے والی جماعت ہے، جب کچھ کرے تو ان کا کوئی ایک اجر آپ نے رکھا ہوگا نا، کوئی اجرت رکھی ہوگی، تو جو لازم کیا ہوا وہ انہیں پورا دیں۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما، اس میں جو تراضیتم بہ، تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے ذریعے، من بعد الفریضہ، اس لازمیت کے بعد سے جو اللہ نے لازم کر رکھا ہے، ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اگر کسی بات میں تم باہم رضامندی ہو جاتے ہو باہمی مشاورت کے ساتھ، لیکن کتاب کو مقدم رکھنا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا، اس کے خلاف نہ جائے۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، بے شک اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ تو اللہ کا جو حکم ہے وہ جہالت پر مبنی نہیں ہے، بڑے علم کے ساتھ ہے۔ آپ احکامات کو مد نظر رکھیں کہ اس کے مقصد کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہے۔ جب آپ اس کو مد نظر رکھیں گے، ہر پہلو سے جائزہ لیں گے، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا یہ حکم کتنا عالمانہ ہے۔ تو اس آیت میں جو اللہ نے واضح طور پر ہدایت دی کہ اور کمزوروں میں سے حفاظت کرنے والی جماعت، صرف جو تمہیں مانتے ہوئے ملکیت میں ہوں، تم پر اللہ کی پابندی ہے، اور وہی جو اس کے ورے ہیں یعنی جو اس کے علاوہ ہیں تمہارے لیے اپنانا ہے، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کی حفاظت کرنے والیاں علاوہ ضائع کرنے والیوں کے، بس ان میں سے اس کے ذریعے جو تم نظریہ حاصل کرو، بس انہیں لازم کیا ہوا اجر انہیں دو، اس کا نتیجہ انہیں دو، اور اس میں تم پر کوئی حرج نہیں جو لازم کیے ہوئے کہ بعد میں سے اس کے ذریعے تم باہم رضامند ہو جاؤ، بے شک اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ اور جو تم میں سے مقدور نہ رکھے کہ وہ آزاد مسلمان بیویوں سے نکاح کرے، تو جو مسلمان کنیزیں تمہارے ہاتھ کی ملک ہوں، قبضے میں ہوں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، سو تم ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور ان کو دے دو ان کے مہر دستور کے مطابق قید نکاح میں آنے والیاں، نہ کہ مستی نکالنے والیاں، نہ آشنائی کرنے والیاں چوری چھپے۔ بس جب نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو ان پر نصف سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، یہ اس کے لیے جو تم میں سے ڈرے بدکاری کی تکلیف میں پڑنے سے، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان کے اپنے ترجمے، کیونکہ میں بحث برائے بحث نہیں کرتا ہوں، اس پر نہیں جاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا غور و فکر کریں تو بالفرض اگر یہ کنیزوں سے یعنی کہ لونڈیوں سے نکاح کروا رہے ہیں، تو اب اگر وہ غیر مناسب حرکت کرتے ہیں تو ان کی سزا آدھی کروا رہے ہیں، آدھی سزا کیسے ہوگی اور پوری سزا کیسے ہوگی، یہ بھی سوچنے کا مقام ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ بھی کرے کہ اگر صبر کرو تو بہتر تمہارے لیے، تو اس کا مطلب اگر کوئی عیاشی کرے کسی کے ساتھ مل رہی ہے تو آپ صبر کر دیں، بے حیائی کو برداشت کر لیں، کیا ایسا حکم اللہ کا ہوگا؟ پھر کرے کہ اللہ رحم سے حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ تو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی، اللہ کی بات نہیں ہے، یہ مروجہ ترجمے کی غلطی ہے، یعنی روایتوں سے ترجمہ کرنے کا شاخسانہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نہیں یہ اطاعت کرتا ہے جلد، طاقت کی بات نہیں ہو رہی، استطاعت اتی ہوا آتا ہے نا، سین لگتا ہے جلدی کے لیے، تو جو نہیں یہ جلد اطاعت کرتا ہے، منکم تم میں سے، طولاً طویل کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، ان ینکح المحصنات المؤمنات، یہ کہ وہ جذب ہونے کا معاہدہ کر لے حصار میں رہنے والی ماننے والی جماعت سے، فمما ملکت ایمانکم، پس جو اختیار میں ہے تمہیں مانتے ہوئے، من فتیاتکم المؤمنات، ماننے والے تمہارے جوانوں میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ماننے کو، بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں، فانکحوہن باذن اہلہن،
بس ان سے پختہ معاہدہ کرو ضابطے کو ان کی اہلیت کے مطابق، تو اس اہلیت کے مطابق ہیں، ان سے ایک ضابطے کے تحت، اذن کہتے ہیں ضابطے کو، ان سے پختہ معاہدہ کر لو ایک ضابطے کے تحت۔ واتوہن اجورہن، اور تم انہیں دو ان کا نتیجہ بالمعروف پہچان کروائی ہوئی کو، محسنات غیر مصافحات، حصار میں رہنے والی جماعت علاوہ ضائع کرنے والی جماعت جو کچھ حفاظت نہیں کری، ہر چیز کو ضائع کر رہی، ولا متخذات اخدان، اور نہ وہ پکڑنے والے ہوں، اخدان جو ہے یہ کہا جاتا ہے ساتھ رکھنے کو، ایک ساتھ ہو جانے کو، چوری چھپے کی بات نہیں، تو تم نہیں پکڑو انہیں ایک ساتھ رکھنا، جو ضائع کرنے والے لوگ ہیں، ایسی جماعتیں جو ہر چیز ضائع کر رہی ہیں، تو انہیں تم نہیں پکڑو ساتھ رکھنے کو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ حصار میں ہوں، یعنی جب وہ گھرے ہوئے ہوں، احکامات کے تحت گھرے ہوئے، یعنی کہ ان کو کہیں گھیر کے باندھ کے رکھا جائے، فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، پس وہ دیں حد سے زیادہ بڑھنے کو، فَعَلَيْهِنَّ، پس یہ انہی پر ہے، اگر کوئی اس طرح حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو یہ ان کا معاملہ ہے، پھر ان کو آپ صحیح سے بتائیں کہ کیا کچھ کرنا ہے۔ اس لیے کہا کہ نصف ما علی المحسنات، تو برابر ہے جو اس پر حصار میں رہنے والی جماعت ہے، من العذاب، سزا سے۔ تو جو لوگ جماعت میں رہتے ہوئے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اپنا ایسا فعل رکھتے ہیں، تو ان پر برابر ہے کہ وہ جو حصار میں رہ کر غلط عمل کر کے جو سزا حاصل کرتے ہیں تو وہ اس سزا میں موجود ہوتے ہیں۔ ذالک لمن خشی اللعنۃ، اور وہی اس کے لیے جو خوف رکھتا ہے تکلیف کا، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لغزش پر لرزتا ہے، یعنی وہی اس کے لیے جو لغزش سے، یعنی ادھر ادھر ہو جانے سے خوف رکھتا ہے، منکم، تم میں سے، وان تصبروا خیر لکم، اور یہ کہ تم ثابت قدم رہو بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو صحیح ہدایت مل رہی ہے اس کو دیکھیں کہ جو طول دینے کے لیے تم میں سے جلد وہ تمہارے پیچھے نہیں چلے، بلا وجہ طول دے رہا معاملات کو، ابھی ہم سمجھ ہی نہیں رہے، ابھی تو ہم بیٹھے ہیں، ابھی سمجھ ہی نہیں رہے، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے، سال ہو گیا آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، تو یہ آپ طول دینے کے لیے کام کر رہے ہیں نا، یہ سب کچھ کہتے ہیں جو طول دینے کے لیے تم میں سے جلد وہ تمہارے پیچھے نہیں چلے، پیچھے بھی نہیں چل رہا کیونکہ سمجھ ہی نہیں رہا، تو یہ کہ وہ امن دینے والی یا ماننے والی، حفاظت کرنے والی جماعت میں جذب ہو جائے، تو وہ اس میں جذب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے مطابق وہ لائق ہی نہیں، اس کا عمل ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو بس جو ماننے والی جماعت کے تمہارے جوانوں میں سے تمہیں مانتے ہوئے تمہاری ملکیت میں ہوں، تو جو جوان بھی ہے مانتے ہوئے اختیار میں بھی موجود ہے، ان کو پھر آپ آگے لے کر آئیں، ان لوگوں کو نہ لائیں جو بیٹھے تو ہیں لیکن کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور اللہ تمہارے ماننے کو خوب جانتا ہے، تمہارے بعض سے، یعنی تم میں سے کچھ کے ساتھ وہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو بس ان کی اہلیت کے ضابطے کو انہیں جذب کر لو، جس کی جو اہلیت ہے اس کی اہلیت کو دیکھتے ہوئے اس کو ایک ضابطے کے تحت پابند کر لو، اور پہچان کروائی پر انہیں ان کا اجر دو، معروف کتاب سے ہی پہچان ہوگی، اس کے ذریعے جو بات آئے گی اسے اس کے مطابق اس کا نتیجہ دیا جائے گا، اور حفاظت کرنے والی جماعت علاوہ ضائع کرنے والی جماعت کے اور ساتھ رکھنے کے تم انہیں نہیں پکڑو، تو جو ایسے ضائع کرنے والی، حفاظت میں رہنے والی جماعت ان کو تو آپ رکھیں گے، لیکن جو ہر معاملے کو ضائع کر دیتے ہیں تو ان کو آپ اپنے ساتھ نہیں رکھیں، اس کا ساتھ نہیں پکڑیں، تو بس جب وہ حفاظت میں آ جائیں، بس اگر وہ حد سے بڑھنے کو دیں تو برابر ہے ان پر جو سزا حفاظت میں رہنے والی جماعت پر ہے، حفاظت میں رہتے ہوئے اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس پر وہ سزا آتی ہے، تو ایسے ہی ان پر بھی ہے جو حد سے بڑھ رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی سزا لازم ہے، اور وہی اس کے لیے جو تم میں سے لغزش پر لرزتا ہے، اور یہ کہ تم ثابت قدم رہو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اچھا یہ ایسا کرتے ہیں کہ آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، اب جو سوال کرنا وہ کر سکتے ہیں۔